رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا۔ 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے تو باپ کو، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار لیتا نام مرادا، وہ میں تو تیرے دنیا چاہن دا وسیلہ، میں نو آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہوں۔ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6واں زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند، انتہائی ناپسند۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جاوے ان گنو کہ اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں تو رونا ہی نہیں آمدا، ہائے تا تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے گئے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ، کیوں بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ میری، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی۔ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا
کور کرتے تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے, حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے, وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے. آپ کو لٹائے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں, پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا, یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری. جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے سینہ کھل گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا, ایک قطرہ. دو برتن ہیں, ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا, آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا. اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے, یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا, دل بھی چر گیا, پھٹ گیا, اس کے اندر بھی پانی ڈالا, باہر بھی, پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا, پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا, بغیر نشان کے سینہ مل گیا, آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے, ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق. براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد, گدھے سے بڑا قد, آپ اس پہ سوار ہوئے, وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا, یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو گیا. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو. لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں, بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ, انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. پہلی تیز رفتار سواری براق, میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. وہاں سے اٹھایا, ایک جگہ اتریے, اتار دیا, 2 نفل پڑھ لیے. یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ, 2 نفل پڑھ. پھر وہاں سے چلایا, اتریے, یہ کون سی جگہ ہے, یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش. چلیے, پھر اٹھایا, پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی. آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا, جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں, یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا, اندر تشریف لے گئے. سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی, اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے. قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے, سبحان الذی اسرا. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, باٹنی کے, زولوجی کے, بیولوجی کے, ایسٹرونومی کے, یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے, یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے, پاک ہے, اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے, ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے, میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو, نفل پڑھو, 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو. بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو.
کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی دا منہ نہ ویکھے مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، تھوڑا دڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، ان کا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو۔ ہاں بھائی شیخ، اثنین جمع اثنین کم، ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ وہ میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے۔ دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بعبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بعبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بعبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بعبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی عیاض کی کتاب شفا۔ دوسری روایت، آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں،
ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنور من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو. شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں. آگے چلے فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ. آگے گئے حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے. آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی. دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے. گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو. یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے. ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک. پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی. کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر آپ جنت کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو بہت صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا.
सिदरतुल मुंतहा, या रसूल अल्लाह, आगे आप और आपका अल्लाह। फिर मेरे नबी जब मक्का से बैतुल मक़दस आए तो बशरियत, जब मैं मक्का से आसमानों तक गए तो मलकियत, आसमानों से सिदरतुल मुंतहा पर गए तो कुछ और निज़ाम, अल्फाज मेरे पास कोई नहीं। और जब सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए फिर कुछ और निज़ाम, उसके अल्फाज भी मेरे पास कोई नहीं है। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श, और अर्श आज पहली दफ़ा झूम रहा है कि आज किसी हस्ती के कदम पड़ने वाले हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फिर उसके आगे लामकान शुरू होता है, 70,000 क्या नूर के पर्दे उठे और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हो गए। काबा कौसैन, ये है काबा कौसैन, ये काबा कौसैन है। ये एक कमान है, ये कमान है, और एक ये कमान है, ये तांत है जिस पर तीर रख के खींच के मारा जाता था। ठीक हो गया। ये जो किनारा है, किनारा कमान का, इसको काब कहते हैं, काब, और इसको कौस कहते हैं, कौस। तो मैं अरबों में जब लड़ाई के बाद सुलह होती थी तो एक सरदार ये उठा, एक ये उठा, और अपने कमानों का रुख मोड़ के ये मिला दिया। तो ये काब, ये काब, ये कौस, ये कौस, ये निशानी अभी हम जुड़ गए, मिल गए, आपस में मिल गए। मेरे अल्लाह ने ये मुहावरा अपने और अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया कि मेरे हबीब मेरे इतना करीब हुए जैसे कमानों के काब करीब होते हैं। और अगला तर्जमा करता हूँ, हकीकत अल्लाह जानता है, ओ अदना, ओ अदना, नहीं 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 नहीं, मेरे महबूब इससे भी ज़्यादा मेरे करीब हो गए। अब इसकी मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब हबीब जाने, हमें नहीं पता, हमें ईमान लाए। फिर गुफ्तगू हो रही है, फिर बातें हो रही हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम पेश किया जा रहा है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात मेरे नबी की तरफ से पेश किया जा रहा है, ये गुफ्तगू है। फिर वहाँ से आपकी वापसी हुई है। या लंबी बातें मैं वो छोड़ रहा हूँ। अच्छा, एक छोटी बता देता हूँ कि अल्लाह अपने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की, ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अपने मुर्दे जिंदा किए। मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ने कहा अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया जो किसी को नहीं दिया। जी क्या? का अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। अब आप वापस आए तो जिब्रील को दोबारा देखा 50 नमाजें लेकर। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब 50 नमाजें। कहीं लब्बैक, अल्लाह को भी पता है नहीं पढ़ सकता, मेरे नबी को भी पता है नहीं पढ़ सकता, लेकिन तस्लीम और रज़ा, लब्बैक या अल्लाह हाज़िर। छठे आसमान पर पहुंचे। मैं वाज़े कर दूं पहले, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मेरे दिल का ख्याल है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया होगा कि मूसा ये मेरा हबीब 50 ले जाता पे है, ये लाहौरियाँ एक नहीं पढ़नी ना 50 की तो पढ़नी। मेरे नबी ए मूसा, ये ना आप ऐसा करें, मेरे नबी को मेरे पास वापस भेजें। मुझे लगता है मुमकिन है मेरा ख्याल ठीक हो, चूँकि पीछे कोई किताबी ताईद नहीं, लिहाजा मैं ख्याल ही कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ। आगे मूसा अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह कैसी रही मुलाकात? को बड़ी अच्छी। क्या हुआ? कब 50 नमाज़ का तौबा तौबा तौबा, कौन पढ़ेगा? वापस 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 पेश। ओ फिर पता नहीं कहाँ तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। या अल्लाह कुछ कम हो जाती तो अल्लाह ने एकदम, अच्छा अल्लाह पहले 5 क्यों नहीं दी, 50 क्यों दी? फिर 5 क्यों कम की, 45 क्यों नहीं कम की? और मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम, सिर्फ ये बताने के लिए कि नमाज ना छोड़ना बड़ी अहम चीज़, नमाज ना छोड़ना बड़ी अहम चीज़। पहले रमज़ान में मस्जिदें भर जाती थीं, अब रमज़ान में भी पहले 2 दिन भरते हैं, पर वही खाली साएं सन्नाटा हो का आलम। नमाज ना छोड़ना। मेरे नबी दुनिया में आते ही सजदे में गिर गए। दुनिया से जा रहे थे, कहते नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और 50 नमाजों का ऐलान है, ए उम्मत मोहम्मद नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। करबला कायम है और ज़ोहर की नमाज का वक्त दाखिल हुआ। इमाम अली मकाम ने हबीब को बुलाया, ज़ुहैर को बुलाया, ज़ुहैर इनसे कहो शिमर से मुझे नमाज पढ़ने दें। अरे इमाम अली मकाम, आपको अब ज़रूरत नहीं नमाज की। नहीं, ज़रूरत है, उम्मत को पैगाम देना है, ज़ेर खंजर ये पैगाम सुनाया हमने।
اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا. ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا نہیں. تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں, کیڑی گلے پڑھن دی ہے. کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی, پہلے آدھوں نے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی. اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے. اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45. کا نہیں بہت زیادہ, واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5. اچھا میرے نبی 45. اچھا میرے حبیب 40. اچھا میرے حبیب 35. اچھا میرے حبیب 30. اچھا میرے حبیب 25. اچھا میرے حبیب 20. اچھا میرے حبیب 15. اچھا میرے حبیب 10. اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5. کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں, اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت. یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا, میں بتا رہا ہوں, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, باقی چھٹی. کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھی. 5 کتنے پڑھن گے؟ فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ, نہ بجیاں ہی رہنا پیسے دے, مگر بج کملے ہو جاؤں گے, نہ پیسہ لبنا, نہ ڈگری لبنی, نہ جنت. اللہ جنت سب کو دے, آپ کو بھی دے, مجھے بھی دے. اللہ آپ کو دنیا بھی دے, اللہ آپ کو جنت بھی دے. اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے, حلال دیر سے آتا ہے. حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے, لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے, وہ بے برکتہ ہوتا ہے. حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے, خاندان تباہ کر دیتا ہے, اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے. بڑی پرانی بات ہے, میرا گاؤں ہے, میرا ضلع ملتان ہے, اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا, اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے. ہماری 3 دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی, تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے, ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے. تو 2 صاحب آئے, ایک کا تو نقشہ بھول گیا, ایک کی شکل بھی یاد ہے, نقشہ بھی یاد ہے. اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا. 1972 43 سال ہو گئے اس بات کو. وہ ایسے بیٹھے تھے, وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے, انہوں نے کھدر, خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کھدر, اور بڑا چشمہ تھا, سفید ٹوپی تھی, اور یوں احتیاط بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو. یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے, حرام زیادہ رہے گا, حلال کم رہے گا, لیکن بابرکت ہوگا, عزت, آبرو, اطمینان, سکون, چین. اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا, تمہاری نیندیں حرام کر دے گا, تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا, تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا. کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا, اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی. یا ایھا المومنون نہیں, یا ایھا المتقون نہیں, یا عبادی. اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی. کون؟ علماء, مجاہدین, مبلغین, صوفیاء؟ نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو,
جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہے ہو؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور۔ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے۔ میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی۔ لہجہ سمجھ میں ہے؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی، کون؟
علماء, مجاہدین, مبلغین, صوفیاء نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے, نکل جاؤ میرے گھر سے. میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا, میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جاؤ میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا. گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے, میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے, نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا, تو دین پڑھنے جا رہا تھا, لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم, وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے, جو زنا میں ڈوب گئے, یہ تو چھوٹے گناہ ہیں, جو بت پرستی میں ڈوب گئے, کفر میں ڈوب گئے, شرک میں ڈوب گئے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں, نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا. میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں. یا عبادی یا عبادی. کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جن کی راتیں شرابوں میں گزریں, زنا میں گزریں, جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے, جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری, جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری. آؤ نا, آ جاؤ نا, آ جا, آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر. میں سب معاف کر دوں گا, سارے معاف کر دوں گا. اچھا, تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں, کیسے معاف کرے گا, کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک, پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ نہیں ہوں گے. تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو, ہوا الغفور الرحیم, میں وہ ہوں جو الغفور ہوں, میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء, میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے, ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت, ایک مرد, ایک ابیض, ایک اسود, ایک کالا, ایک کالی, اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو, سمندروں کو بھی بھر دو, اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو, کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے, اور پھر ثم استغفرتنی, تو میرے پاس آیا, یا اللہ معاف کر دو. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں, کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں, رونا دھونا نہیں, ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے.
تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا۔ اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی۔ تو اللہ آپ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، تو سارا کچھ بچ جاتا۔ نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے، جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا،
لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوض بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذی شان بن عیسر بن اخناف بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو منانا سب سے آسان۔ یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے۔ یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بٹھا دو، توبہ پکی کر۔ ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے۔ ما اسر من استغفر
وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تو ہماری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِعُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِعُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے. بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے. بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں لا یا رسول اللہ من الرجال من احب الناس. ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا. یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے. دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے. نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، کہا عائشہ کے ابا سے پیار ہے. یہ ہمیں سبق سکھایا ہے. اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گی، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گی، الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گی، درگزر سے بنے گی. بچوں کو پیار دو، محبت دو. ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے.
تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا، بھائی 3 دن لگا، جو 3 دن کے ادا کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ تو ایک فضیلت سناؤں، جب میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا، لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے گا۔ ایک آدمی اٹھا وہاں سے بھاگا، ابو بکر، اگر کوئی آدمی کہے راتوں رات آسمان پہ گیا، آسمان سے واپس آیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے واپس آیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہ تیرا دوست کا، پھر میں مانتا ہوں جو کہا ہے۔